مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود، ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت خیریت ہے؟ حضرت ایک مسئلہ ہے، وہ جو وسیم رضوی نے معاذ اللہ رب العالمین کلام ربانی کے تعلق سے یہ کہا کہ 26 آیتیں اس میں سے نکال دینی چاہیے، اور سپریم کورٹ کے اندر بھی مطلب اس نے کچھ آویدن وغیرہ دیا ہے، تو اس تعلق سے اگر آپ کچھ ارشاد فرما دیں تو بہت بہتر ہوگا، اور تھوڑا سا مطلب وہ آپ کے جلوہ نور چینل کی جانب سے تھوڑا اس کو پبلش بھی کیا جائے تاکہ ایسا جلیل و خبیث شخص جو ہے تھوڑا جلیل ہو اور زیادہ جلیل ہو، تاکہ ہم لوگ بھی اس کو مطلب آگے شیئر کریں، کیونکہ مجھ سے بھی سوالات ریگولر پوچھے جا رہے ہیں اس لیے۔ تو برائے مہربانی حضرت دعا فرما دے اور اس کا جواب عنایت فرما دے تو بہت بہتر ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ قرآن مقدس میں 30 پارے، 114 سورتیں، 6666 آیتیں ہیں۔ قرآن مقدس خدا عز و جل کی آخری آسمانی کتاب ہے۔ قرآن مقدس کو ملا کر خدا وحدہ لا شریک نے آسمانی 104 کتابیں نازل فرمائی ہیں۔ قرآن مقدس آخری آسمانی کتاب آخری پیغمبر حضور سید ابرار دونوں عالم کے سرکار سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی۔ روز اول سے جس طرح قرآن نازل ہوا ویسا ہی آج بھی پوری دنیا میں موجود ہے۔ اس کی حفاظت کی ذمہ داری خود ساری کائنات کے مالک اللہ عز و جل نے اپنے ذمہ لی ہے۔ قرآن مقدس کی 6666 آیتوں میں سے 26 آیتوں کو ہٹایا جائے، اس طرح کی عرضی سپریم کورٹ میں داخل کی گئی۔ ان 26 آیتوں کو کیوں ہٹایا جائے، اس کی وجہ یہ بتائی ہے وقت کے فرعون نے کہ پیغمبر کے 3 خلیفہ نے ان آیات کو بڑھایا ہے جو آتنک کا بڑھاوا دیتی ہیں۔ اس طرح کی ایک عرضی 1985 عیسوی میں کلکتہ کی ہائی کورٹ میں بھی لگائی گئی تھی، تو کلکتہ کی ہائی کورٹ نے اسے خارج کر کے انصاف کی مثال قائم کی تھی۔ وقت کے فرعون کی ویڈیو دیکھیے جو اپنی آتنکی زبان سے پوری دنیا میں دہشت پھیلانا چاہ رہا ہے۔ آخر میں ہم اس کی پوری حقیقت پیش کریں گے، پوری بات ضرور سماعت کریں۔ دیکھیے، پروفٹ محمد کے بعد پہلے خلیفہ ابو بکر، دوسرے خلیفہ عمر اور تیسرے خلیفہ عثمان دوارا قرآن کو کلیکٹ کر کے اور اس کو جاری کیا گیا ایک کتابی شکل میں۔ قرآن کے اندر کچھ آیتیں ایسی ہیں جو آتنک کو بڑھاوا دیتی ہیں، وائلنس ٹیچنگ ہم کہیں اس کو ایک طرح سے، وہ قرآن کے اندر اس طرح کی باتیں ہیں۔ اور ویڈیو آپ نے اس انسان کی سنی جس نے قرآن مقدس کی 26 آیتوں کو ریموو کرنے کی سپریم کورٹ میں عرضی پیش کی ہے۔ نام ہے اس شخص کا سید وسیم رضوی۔ نام سن کر ایسا لگتا ہے کہ شاید یہ مسلمان ہے، مگر یہ مسلمان تو دور کی بات، یہ انسان ہی نہیں بلکہ فرعون صفت آدمی ہے، جو لوگوں کے اشارے پر گاہے بگاہے بکواس الاپتا رہتا ہے۔ اس سے پہلے بھی اس نے ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں کھلی گستاخی کی۔ یہ مسلمان نما مشرک ہے۔ جب بھی اسلام کے خلاف کچھ بلوانا ہوتا ہے تو شر پسند لوگ ایسے لوگوں کا استعمال کرتے ہیں جو نام کے بظاہر مسلمان نظر آتے ہیں مگر حقیقت میں ان کا اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں۔ یہ پالتو لوگ ہیں جو بھوکتے نظر آتے رہتے ہیں۔ عام و خاص سے ہم صرف اتنا کہنا چاہیں گے کہ اس جیسے کتنے ابو جہل
جو قرآن کو مٹانا چاہے مگر وہ خود مٹ گئے، خدا تعالی کا نازل کیا ہوا قرآن آج بھی محفوظ و مامون ہے۔ یہ کسی کے گھر کا سنویدھان نہیں بلکہ یہ اللہ کا نازل کیا ہوا قرآن ہے قول محمد، قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ اس شخص نے تینوں خلیفہ، خلیفۃ المومنین، امیر المومنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق و امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم و امیر المومنین حضرت سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہم کی ذات اقدس پہ بے جا الزام لگا کر کھلی گستاخی کی ہے۔ پہلی بات، ایسا ہوا ہی نہیں، نہ صبح قیامت تک کوئی قرآن شریف میں تحریف و تبدیل کر سکتا ہے۔ اگر اس ملعون کی بات کو ایک لمحہ کے لیے کوئی ناسمجھ اپنے ذہن میں لے تو اسے اس بات سے سمجھ لینا چاہیے کہ مشکل کشا حیدر کرار علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات پر کتنا بڑا حملہ اس شخص نے کیا ہے۔ امیر المومنین خلیفۃ المسلمین حضرت سیدنا علی مرتضیٰ، جو کہ ان تین خلیفاؤں کے دور کو انہوں نے دیکھا، جو ہمیشہ حق کے لیے آواز اٹھاتے رہے، آگے بڑھتے رہے، دین کی بات کو عام کرتے رہے، وہ کبھی بھی اپنے نظر کے سامنے ایسا نہیں ہونے دیتے، اور اسلام و قرآن مقدس کے تحفظ و بقا کے لیے تو پیکر صبر و رضا امام الشہداء حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے میدان کربلا میں 72 جانیں قربان کی اور خود بھی جام شہادت نوش فرما کر قرآن مقدس اور اسلام کو ہمیشہ ہمیش کے لیے بچا لیا۔ اسلام تھا، اسلام ہے، اسلام رہے گا، قرآن تھا، قرآن ہے، قرآن رہے گا، اسلام کی گردن پہ حسین ابن علی کا احسان تھا، احسان ہے، احسان رہے گا۔ وسیم نامی لکھنؤ کے شخص کی ایسی حرکت یقیناً انحراف اسلام کے ساتھ اس کے باطنی خباثت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ ہم مسلمان جتنی بھی مذمت کریں کم ہے، ایسے لوگوں کو ہمیشہ منہ کی کھانی پڑی ہے۔ تمام عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے گزارش ہے کہ وہ اپنے مرکز کی جانب توجہ دیں۔ مرکز اہل سنت بریلی شریف سے جماعت رضائے مصطفیٰ کے صدر قاضی القضات فی الہند شہزادہ و جانشین حضور تاج الشریعہ قائد ملت حضرت الحاج الشاہ مفتی محمد اسجد رضا قادری مدہ ظلہ العالی سجادہ نشین خانقاہ عالیہ تاج الشریعہ جو حکم صادر فرمائے اس پر عمل پیرا ہوں، اور اپنے ایمان اور عقیدے کی محافظت کے لیے علماء اہل سنت کی قریب رہیں، ان کی باتیں سنیں اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی تصانیف کو پڑھیں، اپنے گھروں میں اس کو رکھیں، حضور صدر الشریعہ کی تصانیف کو پڑھیں، حضور مفتی اعظم ہند کے جو ارشادات و فرمودات ہیں، جو ہمارے اکابرین کے ارشادات و فرمودات ہیں، ان ساری چیزوں کو اپنے گھروں میں رائج کریں۔ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہاریں اپنے گھروں میں رائج کریں، قرآن مقدس کی تلاوت کریں، اور ترجمہ کے لیے ترجمے قرآن کنز الایمان کو ضرور ضرور پڑھتے رہیں۔ قرآن مقدس کی 26 آیتیں تو بہت دور کی بات، قرآن مقدس کی ایک زیر کو نہ کوئی زبر کر سکتا ہے اور نہ زبر کو کوئی زیر کر سکتا ہے۔ قرآن میں تحریف ہو ہی نہیں سکتی ہے، یہ کسی استخراج کیا ہوا قرآن نہیں ہے، بلکہ یہ تو اللہ کا نازل کیا ہوا قرآن ہے، جو پوری دنیا میں من و عن اسی انداز سے پڑھا جا رہا ہے، چھاپا جا رہا ہے، نشر کیا جا رہا ہے، جس کی جو شان ہے۔ یہ جھوٹی شہرت کا لالچی انسان ہے، ایسے شخص کی باتوں پر کوئی توجہ نہ دے کر اپنے اپنے انداز سے قرآن کا مشن، قرآن کی تعلیم کو اپنے گھروں میں رائج کریں اور دنیا کے لوگوں کو بتا دیں یہ قرآن صرف جزدان ہی میں نہیں ہے بلکہ ہر مسلمان کی سینے میں بسا ہوا ہے۔ قرآن کو سینے سے لگائیے
قرآن کی تعلیمات کو عام کیجئے۔ 26 آیتیں کیا، یہ بسم اللہ کے با کو بھی نہیں سمجھ سکا، یہ قرآن کو کیا سمجھے گا؟ قرآن سمجھنا ہے تو عاشق صادق امام احمد رضا جیسا عشق پیدا کرو، تب جا کر کے قرآن سمجھ میں آئے گا۔ یہ بہروپے کیا سمجھیں کہ قرآن ہے کیا؟ ان کو کیا معلوم کہ قرآن کی اہمیت کیا ہے، قرآن کی فضیلت کیا ہے؟ قرآن سمجھنا ہے تو ان لوگوں سے سمجھو جنہوں نے قرآن کے تعلق سے تحقیق کی تو ان کو ایمان کی دولت حاصل ہو گئی ہے۔ آج دنیا قرآن پڑھ رہی ہے، راہ نیک کی جانب بڑھ رہی ہے۔ قرآن آتنک کو نہیں بڑھاتا ہے، قرآن دہشت کو نہیں بڑھاتا ہے، بلکہ قرآن آتنک کو گھٹاتا ہے، دہشت کو مٹاتا ہے۔ قرآن میں آتا ہے لا تفسدوا فی الارض، زمین پر فساد مت کرو۔ قرآن میں آتا ہے لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین ہے، ہمارے لیے ہمارا دین ہے۔ یہ قرآن ہی ہے اعلان کر رہا ہے۔ قرآن کی ساری آیتیں امن و امان کی دعوت دیتی ہیں۔ ہاں یہ ہے کہ اس کو سمجھنے کے لیے محبت کی ضرورت ہے، عشق کی ضرورت ہے، کامل ایمان کی ضرورت۔ میری دلی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمامی عاشقان مصطفیٰ کو، فدائین غوث و خواجہ رضا کو دارین کی نعمتوں، برکتوں، شوکتوں سے مالا مال فرمائے۔ جو اس مہم میں لگ کر کے دین کی باتوں کو واضح طور پر عام کر رہے ہیں، اور جو بھی تنظیمیں، تحریکیں اس میں لگ کر کے اس مشن کو آگے بڑھا رہی ہیں، ان سب کو معبود برحق اللہ وحدہ لا شریک کامیابیاں عطا فرمائے، اور ہم سب کو مذہب اہل سنت مسلک اعلیٰ حضرت پر ثابت قدم رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔